تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو، کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی، ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں۔ اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں۔ ایک جماعت آئی آپ کے پاس، ایک جماعت آئی آپ کے پاس، 7 آدمیوں کی جماعت تھی۔ حضرت حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا اس پر۔ آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا۔ جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں، سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے، اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ یہ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے۔ ایسے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں۔